بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جماعت نہم کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو آپ کے درسی اور نصابی کتاب میں شامل سبق کہ جس کا عنوان اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے دن یہی ہمارا موضوع سخن ہوگا۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت، صفات و کمالات کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہمارے لیے قابل اتباع، واجب الاتباع ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالی ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں اور ان کی سیرت میں ایک تقلید کا اور اتباع پیروی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو خوب یاد کرنے والا ہو۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس اسوہ حسنہ کی اتباع اور پیروی میں ہی کامیابی ہے، اور کامیابی کا انحصار اور دار و مدار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت نبوی اور شرع محمدی کے اتباع اور پیروی میں ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت اور چاہت ہے تو پھر اپنے رسول کی اتباع کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں بھی چاہے گا، پسند کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ خوب بخشنے والے اور مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر جو ہے نظر ڈالیں، اور ایک گہری نظر ڈالیں، ایک غائرانہ نظر ڈالیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک جو خوبی ہے، ایک جو صفت ہے، وہ ذرا نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ خوبی اور وہ صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنی امتیوں سے اور صحابہ کرام سے آپ نے جس محبت کا اظہار کیا، یہ خوبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہمیں آپ کی زندگی میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اہل طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ قبیلہ بنو حوزان اور بنو ثقیف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ طائف سے نکلتے ہوئے آپ کے جو ہے پیر لہو لہان ہو گئے، زخمی حالت میں آپ ایک باغ میں، انگور کے ایک باغ میں آ کر تشریف لاتے ہیں۔ فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کا بھی فرشتہ آ جاتے ہیں، جبرائیل بھی آ جاتے ہیں، پہاڑوں کے بھی فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم اہل طائف کو ما بین لابتین، دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، آپ حکم دیں تو ہم ان کو کچل دیں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ کہ ان کے لیے کوئی بد دعا یا کلمات فرماتے یا کوئی حکم صادر کرتے، آپ نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اللہم اہدی دوس، اللہم اہدی حوزان، اے اللہ بنو ثقیف، بنو حوزان اور بنو دوس کے لوگوں کو، اہل طائف کو تو ہدایت دے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جو ہے وہ زخمی ہو کر گر جاتے ہیں۔ عتبہ بن ابی وقاص جو ہے وہ پتھر مارتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں اور آپ کے جو ہے دندان مبارک شہید کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن شہاب آپ کے پر جو ہے پیچھے سے ایک ظالمانہ حملہ کرتے ہیں اور آپ زخمی ہو کر گر جاتے ہیں۔ جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو یرفع ایادیہ، آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور صحابہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بد دعا کر کے ہی جو ہے چھوڑیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے پیار، محبت اور شفقت کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے لیے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ ترش مزاج ہوتے تو یہ جو آپ کے گرد صحابہ کرام پروانوں کی طرح آپ کے گرد منڈلاتے نظر آتے ہیں، تو یہ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ سے تتر بتر ہو جاتے ہیں، آپ سے منتشر ہو جاتے ہیں، آپ سے دور بھاگتے۔ لیکن آپ رقیق القلب ہیں، آپ مہربان طبع ہیں اور آپ کی طبیعت میں پیار اور محبت اور شفقت کا جو ہے وہ عنصر آپ کی طبیعت میں غالب نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو عام الفتح، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، وہ لوگ جنہوں نے سالہ سال آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تنگ اور پریشان کرتے رہے، ارض مکہ جنہوں نے آپ کے لیے تنگ کر دی اور آپ کو مائگریشن اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا کہ آپ جو ہے ارض مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئیں، جب وہ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ الیوم یوم الملاحمہ، آج تو حساب چکانے کا دن ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج تو عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ اور آپ نے ان سے یہی فرمایا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ جو تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس انداز سے انہوں نے اپنی امت سے محبت اور شفقت کا اظہار کیا۔ ایک صحابی ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سوال پورا کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں، پھر وہ مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں یا حکیم ان هذا المال حلوۃ خضرہ، اے حکیم یہ مال، دنیا کا یہ متاع ہے، دنیا کا یہ مال بڑا سرسبز ہے اور خوشنما ہے، لیکن اگر اس کو بسخاوت نفس، اگر آپ اس کو جائز طریقے سے لیں گے تو بورک لہ، تمہارے لیے اس میں برکت ڈالی جائے گی، اور اگر آپ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں طمع اور لالچ کے معنی میں، تو فرمایا کہ پھر وہ تمہارے لیے وبال جان ہے۔ سیدنا حکیم بن نظام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک صحابی ہے معاویہ بن حکیم، آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صاحب کو چھینک آتی ہے تو وہ نماز میں ہی یرحمک اللہ کہتے ہیں، آپ جب سلام پھیرتے ہیں تو آپ بڑے پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ میاں نماز جو ہے اس میں یہ اللہ کی عبادت ہے اور اس میں تلاوت اور ذکر کرنا بہتر ہے بجائے یہ کہ اس طرح کی دنیاوی بات کی جائے۔ اسی طرح ایک انصاری نوجوان آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ کیا تم یہ اپنی ماں اور بیٹی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ یہ چیز گوارا کر سکتے ہو؟ تو صحابی کہتا نہیں یا رسول اللہ، اور آپ نے فرمایا یہ چیز جب دوسرے کے لیے تم ٹھیک نہیں سمجھتے تو تم اس کو اپنی ذات کے لیے کس طرح سے سمجھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سے ایک جو اعلیٰ صفت تھی وہ میں نے آپ کو بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور شفقت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے رؤوف الرحیم کا بھی لفظ استعمال کیا سورہ توبہ کے اندر، کہ ایسا نبی ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جس میں آپ کے لیے پیار اور شفقت بے انتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ نفسا نفسی کر رہے ہوں گے،
تو آپ کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی، میری امت، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔